8 فروری کو ہونے والے الیکشن سے متعلق اپنی پارلیمانی ٹیم کے انتخاب کے لیے بھرپور کوشش اور محنت کر رہی ہے۔ اس سلسلے میں مرکزی پارلیمانی بورڈ کے اجلاس جو ہے وہ منعقد کیے جا رہے ہیں اور پورے پاکستان میں کل بلوچستان سے متعلق جو ہے وہ فیصلے کیے گئے ہیں۔ ایک روز قبل کے پی کے سے متعلق جو ہے وہ مرکزی پارلیمانی بورڈ نے کینڈیڈیٹس کے اوپر غور کیا اور اسی طرح سے پنجاب میں کیونکہ کینڈیڈیٹس کی تعداد زیادہ ہے تو یہاں پہ ڈویژن وائز جو ہے وہ انٹرویوز جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کو پنجاب میں ہر ضلع اور ڈویژن میں ہر حلقے میں 1-2 نہیں ایوریج جو ہے وہ تقریباً 6 سے 8 اپلیکیشن جو ہیں وہ موصول ہوئی ہیں۔ جو معزز پارٹی کے لوگ وہاں سے الیکشن جو ہے وہ لڑنا چاہتے ہیں، ہمیں سبھی کی جو ہے وہ عزت اور احترام ہے، لیکن بہرحال ہر حلقے سے ایک امیدوار ہی جو ہے وہ الیکشن میں حصہ لے گا، اور جیسے ہی یہ پروسیس مکمل ہوتا ہے تو کینڈیڈیٹس کا جو ہے وہ باضابطہ اعلان جو ہے وہ کر دیا جائے گا۔ جنگ کا ضلع جو ہے یہ آلموسٹ 2018 کے الیکشن میں جو ہے وہ خالی تھا پی ایم ایل این کے نقطۂ نظر سے، تو آج ہم نے ضلع جنگ کو جو ہے وہ مکمل کیا ہے۔ ان میں سے کچھ لوگ تو کچھ عرصہ سے یا کچھ ہفتوں مہینوں سے ہمارے ساتھ تعاون کر رہے تھے، لیکن آج ان کا باضابطہ طور پہ جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون میں شمولیت کا جو ہے وہ اعلان کیا جا رہا ہے۔ یہ سارے معزز صاحبان جو ہیں یہ غیر مشروط طور پر پاکستان مسلم لیگ نون میں شمولیت اور پارٹی کی قیادت قائد میاں نواز شریف اور صدر پی ایم ایل این میاں شہباز شریف پر اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں۔ ان میں NA 110 سے مولانا آصف معاویہ صاحب بیٹھے ہیں، ذرا میں دوستوں سے کہوں گا کہ ذرا ہاتھ اٹھا دیں یا کھڑے ہو جائیں تاکہ آپ کی پریزنس جو ہے وہ مارک ہو جائے۔ NA 110 سے آصف معاویہ صاحب، بابر سیال صاحب آئیں جی، بابر سیال صاحب۔ PP 125 سے محترمہ نیلم سیال صاحبہ، ٹھیک ہے۔ PP 126 سے مار اسلم بروانہ صاحب۔ PP 127 سے شیخ محمد یونس صاحب جی۔ PP 128 سے خالد محمود سرگانہ صاحب۔ PP 129 سے خالد غنی صاحب۔ PP 130 سے امیر عباس سیال صاحب، یہ ہمارے بھائی مرحوم نجف سیال صاحب کے فرزند ارجمند ہیں۔ PP 131 سے فیصل حیات جبوانہ صاحب۔
یہ لسٹ ہو گئی ہے سر. یہ جی اسی طرح سے شیخ یعقوب صاحب بھی ہمارے پہلے ایم پی اے رہے ہیں. اس کے بعد ضمنی الیکشن میں ان کی اہلیہ محترمہ مسز شیخ یعقوب جو ہے وہ ایم پی اے الیکٹ ہوئی تھی. تو یہ دونوں میاں بیوی بھی آج یہاں پہ جو ہے یہ موجود ہیں. نیچے لکھا ہے سر. اس کے علاوہ رئیس محمد ابراہیم یہ پی پی 267 ڈسٹرکٹ رحیم یار خان، وہاں سے یہ پہلے بھی 2 مرتبہ ایم پی اے رہے ہیں، میرے کولیگ بھی رہے ہیں. تو یہ بھی آج ہمارے ساتھ جو ہے وہ شامل ہو رہے ہیں. اسی طرح سے سردار ریاض خان مزاری صاحب NA 189 سے اور راجن پور، اور دوست محمد خان مزاری صاحب PP 297 سے. مزاری صاحب کے متعلق آپ پوری طرح سے جانتے ہیں، مجھے مزید تعارف کی ضرورت نہیں ہے. تو مزاری صاحب صرف اپنی طرف سے نہیں بلکہ اپنے چچا سردار ریاض خان مزاری صاحب جو آج خرابی صحت کی وجہ سے تشریف نہیں لا سکے، تو ان کی طرف سے بات کریں گے. تو اس کے بعد پھر میں آپ کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے حاضر ہوں. دوست محمد مزاری صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میرا آنے کا مقصد یہاں پہ یہ تھا کہ آفیشیلی میں PMLN میں اپنی جوائننگ کرواؤں، اور مجھے اور میری فیملی کو مکمل اعتماد ہے میاں نواز شریف صاحب کی لیڈرشپ پہ، میاں شہباز شریف صاحب کی لیڈرشپ پہ، میاں حمزہ شہباز کی لیڈرشپ پہ، اور بی بی مریم بی بی کی لیڈرشپ پہ. وہ کل جیسا کہ آپ نے نیوز میں دیکھا کہ کل بڑے میاں صاحب نے ہماری عزت میں اضافہ کیا. میرے دادا سابق وزیر اعظم پاکستان میر بلکشر مزاری صاحب کے فاتحہ خوانی پہ وہاں پہ حاضر ہوئے، تو وہاں پہ کافی باتیں ہوئیں. تو آج ہم یہیں پہ حاضر ہوئے ہیں جوائننگ کے لیے. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. بہت شکریہ جی. اچھا رانا صاحب یہ بتائیں کہ آپ سیٹوں کی تقسیم کر رہے ہیں، کیونکہ ایک جماعت ہے جس کی ووٹ بینک ہے جسے آپ ہلکے کی لوگ ہیں، آپ ان سے سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر ان کا ووٹ بینک ہے وہ کتنا مضبوط وہ فراڈ ہے سارا، سوال وہ سوشل میڈیا پہ سارا فراڈ ہے. اسی فراڈ کی بنیاد کے اوپر 9 مئی انہوں نے کیا ہے اور اسے آج بھگت رہے ہیں. اس فراڈ میں نہ آئے آپ. اچھا سر سوال یہ بتائیے گا سن لیں سن لیں باری باری جی. ایک سوال بس. ٹکٹ رکھے گئے ہیں نوجوانوں کے لیے. دیکھیں نوجوان اور یعنی بزرگ جو ہے یہ ایک مکس میچ ہوتا ہے. کوئی بھی بات جو ہے، کوئی بھی معاملہ، کوئی بھی کاروباری زندگی ہو، وہ نہ تو سارا بزرگ چلا سکتے ہیں اور نہ ہی سارا جو ہے وہ بچے یا نوجوان چلا سکتے ہیں. یہ مکس میچ ہوتا ہے اور ایک مناسب اور بر وقت ٹرانزیشن ہوتی ہے. ایک ٹرانزیشن ہوتی ہے کہ جب جو بچے ہیں وہ نوجوان جو ہیں وہ اپنی ذمہ داریاں سنبھالتے ہیں اور گریجولی جو ہے وہ اپنی ذمہ داریاں سنبھالتے ہیں، اور بزرگ جو ہیں وہ ذمہ داریاں جو ہے وہ دیتے ہیں، اور اس وقت وہ ایک اچھے گائیڈ کا، ایک اچھا یعنی گائیڈنس کا جو ہے وہ فریضہ سر انجام دیتے ہیں. تو یہ ٹرانزیشن جو ہے یہ جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے چلی آ رہی ہے، اور یہ اسی طرح سے ہوتا ہے. اور یہی مناسب ہوتا ہے کہ نوجوان جو ہیں وہ گریجولی آگے بڑھیں، اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں، اور بزرگ جو ہے وہ گریجولی جو ہے وہ ریٹائر ہوں. یہ اس مرتبہ جو یعنی اس دفعہ کوئی ایک محاذ آرائی کا ماحول ہے، یہ اسی بدبخت کا شاخسانہ ہے. اس بدبخت نے اس ملک کا، اس قوم کا کلچر خراب کر دیا. اس نے نوجوانوں کو اپنے بزرگوں کا یعنی جو ہے وہ گستاخ بنا دیا. اس نے اوئے توئے کا کلچر لوگوں کو سکھایا. اس نے لوگوں کو سکھایا کہ ماں باپ جو ہے وہ بوجھ ہیں، ان کی عزت نہیں کرنی. وہ خود بھی کیونکہ ساری زندگی اس نے کسی کی عزت نہیں کی،
اور خود بھی جو ہے وہ اس کا جو اپنا جو اس کے رویے رہے ہیں، میں اب کسی کی ذاتیات میں نہیں جانا چاہتا، تو اس بدبخت نے یہی بیج جو ہے یہ بونے کی کوشش کی ہے، جس سے متاثر ہو کے آپ لوگ بھی اس قسم کے سوال کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنی بھی تھوڑی بہت جو ہے نا وہ چلیں گے اس سلسلے میں نظر ثانی کریں۔ ایجوکیشن کریں۔ تاثر آ رہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے آئندہ حکومت بنانے جا رہا ہے، اس حوالے سے جو یہ تاثر نہیں آ رہا، یہ یقین ہے، ہمیں یقین ہے انشاءاللہ تعالی، اور آپ بھی اس کے اوپر اعتماد کریں۔ تو رانا صاحب یہ بتائیے کہ آپ کی جو اس وقت جو ملک کے معاشی مسائل ہیں اس حوالے سے کوئی تیاری ہے، اور دوسرا مجھے یہ بتائیے کہ آج جس طریقے سے لوگ آپ کی جماعت میں شامل ہو رہے ہیں، جس سپیڈ سے شامل ہو رہے ہیں، اسی سپیڈ سے جب برا وقت آتا ہے تو یہ لوگ چھوڑ کر آپ کی جماعت کو چلے جاتے ہیں، تو جمہوریت یہاں پر کہاں پہ کھڑی ہوگی؟ اس طرح کے جو عمل ہوتے ہیں اس کو آپ کیسے سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، برے وقت میں کھڑا ہونا جو ہے یہ جواں مردی ہے، بہت اچھا عمل ہے، قابل ستائش رویہ ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ آپ ہر کسی سے جو ہے وہ ایک جیسے رویے کی توقع نہیں کر سکتے، لیکن آپ اپنے ملک میں حالات ہی کیوں ایسے لائیں کہ اس قسم کے جو ہے وہ رویوں کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ مشکل پیش آئے، لوگ جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہوں۔ جمہوریت جو ہے وہ ایک ایسا عمل ہے کہ وہ آزادی اظہار رائے اور ایک آزاد فضا میں آگے بڑھنے کا نام ہے، تو کیوں نہ ہم مل کے ایک ایسا ماحول پیدا کریں کہ کسی کو مجبور ہو کے نہ کسی کی طرف رہنا پڑے اور نہ کسی کی طرف جو ہے وہ جانا پڑے۔ اگر ایسے حالات ہوتے رہے ہیں تو ان کو ہم نے جو ہے وہ بڑی جرأت مندی سے فیس کیا ہے، اور اسی کا جو ہے وہ فروٹ ہے یا اسی کا بدل ہے کہ آج ہم ان مشکل حالات سے نکل کے جو ہے وہ اللہ کے فضل سے بہتر حالات کی طرف جو ہے وہ پیش قدمی کر رہے ہیں، اور ہم جو ہے وہ قوم کے ساتھ بھی یہ وعدہ کر رہے ہیں۔ 21 اکتوبر کو پاکستان مسلم لیگ نون نے بطور جماعت اور میاں نواز شریف نے بطور لیڈر پوری قوم کے سامنے یہ عہد کیا ہے، یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم ملک کو اس بحران سے نکالیں گے۔ انشاءاللہ۔ یہ عہد نہ کسی نے کیا ہے، نہ کوئی اور سامنے آیا ہے، اور نہ ہی کسی کے پاس کوئی پروگرام ہے، نہ ہی کسی کے پاس کوئی ماضی کی مثال ہے۔ ہم نے اس سے پہلے بھی ملک کو ایسے بحرانوں سے نکالا ہے، اور ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ میاں نواز شریف اس وقت ملک کے ایکسپیرینس کے حوالے سے بھی، ادر وائز بھی جو ہے وہ 3 مرتبہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں، تو وہ واحد شخصیت ہیں کہ ملک کو اس بحران سے وہ کامیابی کے ساتھ جو ہے وہ نکال سکتے ہیں، اور پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس ایک ایکسپیرینسڈ بیلنس ٹیم ہے، وہی ٹیم اس ملک کو اس بحران سے نکال سکتی ہے، اور بہرحال ملک نے اس بحران سے نکلنا تو ہے، اللہ کے فضل سے نکلے گا۔ یہ ملک قائم رہنے کے لیے بنا ہے، اللہ کے اسلام کے نام اور اللہ کے کلمے کی آواز کے اوپر جو ہے وہ یہ بنا ہے، تو یہ انشاءاللہ قیامت تک قائم رہے گا اور اس بحران سے نکلے گا۔ عباس رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے پچھلے میں پریس کانفرنس کی تھی اور اس میں آپ نے کہا تھا کہ جو 8 فروری کو انتخابات ہو رہے ہیں اس کی گرانٹر سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، تو وہاں درخواستیں آنا شروع ہو گئی ہیں الیکشن کینسل کرانے کے حوالے سے، اگر حالات چینج ہوتے ہیں پھر نون لیگ کا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ نہیں دیکھیں جی، ہمارا تو بڑا واضح موقف ہے۔ آپ دیکھیں نا، اگر ہم میں اس بارے میں کوئی رتی بھر بھی اگر کوئی شک و شبہ ہو تو ہم یہ دن رات آپ دیکھ رہے ہیں کہ صبح 9 بجے جب ہم سبھی یہاں پہ پہنچے ہوتے ہیں، میاں نواز شریف صاحب خود پہنچے ہوتے ہیں، اور رات گئے تک جو ہے ہم اس عمل میں مصروف ہیں۔ آج آپ کے سامنے ہے کہ ہم نے وہ اپنے جگہیں جہاں پہ ہماری کمزوری تھی یا ہمیں تھوڑی بہت مشکلات تھیں، آج ہم نے جنگ ڈسٹرکٹ پورا جو ہے وہ مکمل کیا ہے۔ اس کے اوپر جو صاحبان آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، اس کے اوپر کئی دنوں کی ایفرٹس ہیں، کئی
दिनों की इनसे मुलाकातें हैं, गुफ्तगू है, पॉलिटिकल डायलॉग है, ये सारी चीज़ें हैं। तो हम तो बिल्कुल 8 फरवरी के इलेक्शन के लिए तैयार हैं। हम भरपूर इसके लिए कोशिश कर रहे हैं और हम किसी कीमत पे नहीं चाहते कि 8 फरवरी का इलेक्शन जो है वो मुलतवी हो। अगर कोई दरख्वास्तें लेके जा रहा है तो वो सुप्रीम कोर्ट दरख्वास्तों से तो मरूब नहीं होगी, वो उसके ऊपर फैसला करेगी और जो फैसला करेगी वो सबको मंजूर होगा। जमात जो है वो बाइकआउट की बातें करने लग गई है, क्या मशवरा देंगे उनको? अब वो इलेक्शन का बाइकआउट करके भागना चाह रहे हैं। देखें जी, कासम के अब्बू इमरान खान साहब की जो जमात है, बल्कि अब वो गौहर खान की जमात है, तो गौहर खान साहब को चाहिए कि वो अपनी पार्टी को जो है वो इलेक्शंस में जो है वो लेके जाएं। मामला ये है कि पीटीआई जब तक अपने में से उन अनासर को जिन्होंने 9 मई बपा किया, जिन्होंने 9 मई को रियासत पर हमला किया, जिन्होंने 9 मई को फौज में तकसीम करके इस मुल्क को खून में नहलाने की साजिश की, जिन्होंने 9 मई को गैर मुल्की एजेंसियों के साथ मिलके इस मुल्क के खिलाफ एक ऐसी घिनौनी साजिश की जो अगर कामयाबी या कामयाबी के करीब भी चली जाती तो ये मुल्क जो है वो बहुत बड़े बहरान की जद में आ जाता। उन अनासर को अलहदा करें, उन्हें प्रोसिक्यूशन फेस करने दें। अगर जो बेगुनाह होंगे वो बेगुनाह हो जाएंगे, वो करें सियासत बाद में आके, जो गुनाहगार हैं वो सज़ा पाएं। उन अनासर को अलहदा करके पीटीआई अगर इलेक्शन लड़ेगी, पीटीआई को कोई इलेक्शन से नहीं रोक सकता, कोई पीटीआई के खिलाफ जो है वो इकदाम नहीं हो सकता। मामला ये है कि पीटीआई जो है वो 9 मई के जुम्मेदार अनासर को साथ मिला के जो है वो इलेक्शन में जाना चाहती है। वो उन अनासर को इलेक्शन के लबादे में जो है वो उनके जराइम पर पर्दापोशी करना चाहती है। वो इलेक्शन के लबादे में उन अनासर को सज़ा से बचाना चाहती है। मैं ये वाज़ेह कह दूं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। उन्हें चाहिए कि उन अनासर को जो है वो अलहदा करें। बाकी पूरी जमात है, उसमें हज़ारों कारकुन हैं, उसमें लाखों उनके वोटर सपोर्टर हैं, उनको अलहदा करें, इलेक्शन में हिस्सा लें और एक सेहतमंद जो है वो मुकाबला करें, बजाय इसके कि वो उन लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है वो ये चाहते हैं कि वो किसी न किसी तरह से अबहाम पैदा करें और उस अबहाम में जो है वो उनको उनकी जवाबदेही से बचा लें। ये मुमकिन नहीं है, ऐसा नहीं होगा। उल्फत मुगल। अच्छा, राना साहब, ये बताइए कि मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं कि अमन अमान की सिचुएशन ऐसी है कि इंतखाबात शायद वक्त पर नहीं हो सकते, हम लोग लाशें उठा रहे हैं, और ये बात उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब से मुलाकात के वेरी नेक्स्ट डे की। तो क्या मुस्लिम लीग नून भी इस बात पर एग्री है कि अगर अमन अमान की वजह से इलेक्शन डिले होते हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है? जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बिल्कुल वाज़ेह है कि आइन के मुताबिक इलेक्शन 8 फरवरी 2024 को होने चाहिए। इससे पहले जो डिले हुआ है, 14 मई 2023 के इलेक्शन का जो डिले हुआ है वो कोई हमने डिले नहीं करवाया, वो एक आइनी तकाजा था कि तमाम असम्बलियों के इलेक्शन एक दिन होने चाहिए। वो हमारा एक आइनी स्टांस था। अब अगर नवंबर से इलेक्शन फरवरी में गए हैं, एक आइनी तकाजा था, सीसीआई ने फैसला किया और डीलिमिटेशन जो है वो होनी थी और सेंसस जो है उसके ऊपर पूरी कौम अगर मुतफिक हुई है तो वो भी बहुत एक बड़ा अमल हुआ है। तो इसलिए हमारा बिल्कुल मुआसवा इसके कि आइन में जो दर्ज है उसके मुताबिक इलेक्शन होनी चाहिए, इसके अलावा किसी और बात पे एग्रीमेंट नहीं है। लास्ट क्वेश्चन जी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो 18वीं तरमीम की बुनियाद पे
جو ہے وہ ایک الیکشن سلوگن بنانے کی تلاش میں ہے کہ وہ سندھ اور چھوٹے صوبوں کے لوگوں کو اس مخمصے میں یا اس مغالطے میں جو ہے وہ ڈالیں یا خوف میں ڈالیں کہ جی اگر پی ایم ایل این برسے اقتدار آئے گی تو وہ 18ویں ترمیم میں ترمیم کر کے صوبوں کو حاصل حقوق میں کمی لے آئے گی، جبکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا۔ 18ویں ترمیم نے جو صوبوں کو اختیارات دیے ہیں ان میں اضافہ تو ہو سکتا ہے، اب اس اضافے کو آپ 18ویں ترمیم کو مکمل کرنا کہہ لیں یا اس میں اضافہ کرنا کہہ لیں، کہ ان میں اضافہ تو ہو سکتا ہے، ان میں کمی نہیں ہو سکتی۔ بڑا واضح طور پہ میں کہتا ہوں کہ 18ویں ترمیم نے جو ڈیولوشن آف پاور کیا ہے اس ڈیولوشن کے عمل میں اضافہ ہو سکتا ہے، صوبوں کو مزید اختیارات دیے جا سکتے ہیں، ان میں کمی نہیں لائی جا سکتی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے منشور میں بھی یہ بات درج ہوگی، اس سے پہلے درج ہوتی رہی ہے، اور پاکستان مسلم لیگ نون اس بات کے اوپر یقین رکھتی ہے کہ فیڈریٹنگ یونٹس کو جتنا با اختیار بنایا جائے گا اتنا ہی فیڈریشن جو ہے وہ مضبوط ہوگی۔ ہاں ہم یہ ضرور چاہتے ہیں کہ فیڈرل سے اختیارات جو ہیں وہ صوبے میں آ کے نہ اٹک جائیں، وہ اختیارات جو ہیں وہ لاہور سے راجن پور میں بھی جائیں اور کراچی سے جو ہے وہ میر پور خاص تک اور سکر تک بھی پہنچیں۔ صاحب اس میں کوئی شک نہیں کہ نون لیگ اس وقت جو ہے وہ بڑی متحرک نظر آ رہی ہے اور الیکشن کی تیاری کرتے بھی نظر آ رہے ہیں، لیکن حلقہ بندیوں کے حوالے سے آپ کے بھی کئی لوگوں کے تحفظات ہیں، اگر یہ ایسے ہی رہتا تو پھر آپ کا لایا عمل کیا ہوگا؟ اور جو آپ کے جن لوگوں کو تحفظات ہیں وہ کچھ لوگ کورٹ میں جانے کو بھی رجوع کرنے کی بھی بات کر رہے ہیں، اس حوالے سے نون لیگ کا موقف؟ دیکھیں جی، جو ڈی لمیٹیشن ہوئی ہے تو یہ باتیں کرنے والے تو کچھ اور طرح کی باتیں بھی کرتے تھے کہ جی شاید یہ ڈی لمیٹیشن جو ہے وہ اس میں ہماری جو ہے وہ بہت زیادہ سنی جا رہی ہے، لیکن آپ یہ دیکھ لیں اگر میں ایک ایک حوالہ دوں تو آپ یقین کریں کہ ہمارے لوگ اتنے رنجیدہ ہیں کہ ان کی جو ہے وہ اپیلیں جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں ہوئی، اور اس سے پہلے بھی جو ہے وہ ان کے حلقے جو ہیں وہ خراب ہوئے ہیں۔ سب سے زیادہ خرابی جو ہے وہ ہماری ادھر جو ہے وہ لاہور میں ہوئی ہے اور اس کو درست بھی نہیں کیا گیا، اسی طرح سے باقی حلقوں میں بھی اسی طرح سے ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود ایک آئینی عمل ہے، وہ آئین اور قانون کے مطابق جو ہے وہ آگے بڑھا ہے۔ ٹھیک ہے، جہاں جہاں پہ ہمیں تحفظات تھے کسی جگہ پہ ہماری سنی گئی ہے، بہت ساری جگہوں پہ نہیں سنی گئی، وہ لوگ اگر عدالت میں جاتے ہیں اور ان میں سے بھی کچھ چلو 2-4-5% کی جو ہے وہ بہتری ہو جائے گی تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر جس طرح سے بھی حلقے بنے ہیں اس کے مطابق ہم الیکشن میں حصہ لیں گے۔ ایک منٹ وکاس رانا صاحب بتائیے گا کہ چودھری شجاعت حسین کی خارجہ کے میاں صاحب ملے ہیں، مولانا فضل الرحمان سے بھی ملاقات ہو چکی ہے، تو آصف علی زرداری سے ملاقات میں کیا رکاوٹ حائل ہے؟ سندھ کب جا رہے ہیں؟ تو شیڈیول اگر آپ ملاقات کا یا ان کے دورے کا؟ سندھ کا جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کا شیڈول جو ہے وہ ابھی ڈیٹ فکس نہیں ہوئی، لیکن وہ بہت جلد جو ہے وہ سندھ جائیں گے، اور آصف علی زرداری صاحب سے جو ہے وہ ملاقات میں کوئی چیز حائل نہیں ہے۔ دیکھیں، ہم نے پیپلز پارٹی کے خلاف الیکشن میں حصہ لینا ہے، ہم ایک جو ہے وہ جمہوری تقاضوں کے مطابق جو ہے وہ اپنی بات بھی کریں گے، ان کے اوپر جو ہے وہ تنقید بھی کریں گے، لیکن ہم آصف زرداری صاحب ہوں یا دوسری جماعتوں کے سربراہ ہوں یا گوہر خان صاحب ہوں، ہم ان کا بالکل جو ہے وہ احترام کریں گے اور ان کو عزت کے ساتھ ان کا ذکر بھی کریں گے۔ باقی رہی بات کہ یہ جو اوئے توئے کا کلچر اس نے جو ہے وہ شروع کر دیا تھا، تو اس میں ہم نے تو اس وقت بھی کمی لانے کی کوشش کی، لیکن بتدریج اس میں جو ہے وہ کمی آنی چاہیے۔ مخالف سیاسی جماعتوں سے ہمارا سیاسی مقابلہ ہے، ہماری ان سے کوئی دشمنی نہیں ہے، کوئی ان سے لڑائی نہیں ہے، ہم بالکل آصف علی زرداری صاحب سے میاں نواز شریف صاحب جب بھی کوئی موقع بنے گا تو انشاءاللہ ضرور ملاقات کریں گے۔ جی آپ لاسٹ 2 کویشچن ہیں جی، آپ کر لیں اس کے بعد آپ کر لیں جی۔
مولانا فضل الرحمان صاحب نے یا ان کی جماعت JUI نے کبھی بھی قطعاً پاکستان مسلم لیگ نون سے نہ ایسا مطالبہ کیا ہے، نہ اس کے اوپر کوئی بات کی ہے کہ وہ صدر بننا چاہتے ہیں، وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں۔ تو جب انہوں نے ہمارے ساتھ بات ہی نہیں کی تو اس کی یقین دہانی ہم نے کیا کروانی تھی۔ جی لاسٹ کوشچن۔ رانا صاحب 2023 میں مہنگائی کے لحاظ سے انتہائی کوئی نامناسب سال ہے، عام عوام کی ایکسپیکٹیشن ہے کہ مہنگائی کنٹرول ہو، آپ کی اگر حکومت آتی ہے تو کتنے عرصے میں یہ مہنگائی قابو پائیں گے اور کیا آپ کا لاحق؟ اس کے بعد آپ کوشچن کر لیں، اس کے بعد آپ کوشچن کر لیں۔ دیکھیں جی، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ 2017 سے 17-18 سے جب ملک کو ڈی سٹیبل کیا گیا اور اس کے بعد ملک کی اکانومی جو ہے وہ تباہی کے راستے پہ ڈالی گئی، تو اس کے بعد پھر وہ تباہی جو ہے وہ رکنے کا نام نہیں لیا۔ ہم نے بھی 16 ماہ میں ملک کو ڈیفالٹ سے تو بچا لیا، لیکن اس تباہی کو جو ہے وہ ہم پوری طرح سے نہیں روک سکے۔ ایک پورے ٹینیور کے مینڈیٹ کے ساتھ جو حکومت آئے گی، جو کہ ہمیں ہماری کوشش بھی ہے، یقین بھی ہے، امید بھی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی آئے گی، تو انشاءاللہ تعالی اس تباہی کا راستہ روکیں گے اور اس کو ریورٹ بیک کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ود ان اے ایئر جو ہے یہ چیزیں جو ہیں یہ بہتری کی طرف جو ہے وہ موو ہونا شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کا ایک رہنما یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں سادہ اکثریت نہ ملی تو ہم حکومت نہیں لیں گے، یہ کیا پارٹی پالیسی ہے یا کسی کو پیغام دیا گیا ہے کہ ہمیں سادہ اکثریت نہیں ملی تو حکومت لے لیں گے؟ نہیں، یہ کسی کو نہ پیغام ہے اور نہ ہی کوئی ایسی بات ہے۔ اگر کسی نے کی ہوتی اپنے طور پہ کی ہوگی۔ آپ سادہ اکثریت کی بات کر رہے ہیں، یہ معاملہ سادہ اکثریت سے اب آگے نکل چکا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔